السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کیا سلیم میر اور آپ دیکھ رہے ہیں اللہ ٹی وی۔ اچھا جی، میرے بہت پیارے بھائی احمد شیر جٹ وہ جس طرح سمجھاتے ہیں، میرے خیال سے پاکستان میں تو کوئی ایسا اس وقت وکیل نہیں ہے جو بڑے آرام سے پوری کارروائی عدالت کی سمجھا دیتا ہو۔ تو آج کیا ہوا عدالت میں، یہ سنتے ہیں احمد شیر جٹ بھائی سے۔ آج صورتحال کچھ یوں ہوئی ہے کہ وہ جو اس نے درخواست دی تھی کہ بچی کی کسٹڈی مجھے دی جائے، وہ اپنے اس بیان سے مکر گیا۔ اس نے درخواست واپس لی ہے، جس کا مطلب یہ کہلاتا ہے کہ اس نے اپنا سٹانس مکمل طور پر چینج کر لیا ہے۔ اب اس کو نہیں لگتا کہ یہ بچی کی جو کسٹڈی ہے وہ میرے حوالے کی جانی چاہیے۔ یہ جو بچی ہے اس کا گارڈین میں بنتا ہوں۔ یہ جو تمام اس نے اب تک کی کوششیں کی تھی، اس کے اندر اب اس نے یہ ریئلائز کر لیا ہے کہ آج کے بعد اس بچی کی کسٹڈی کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ جو اس کی ایک آخری امید تھی، یہ اگر آپ غور کریں، اس سے پہلے وہ فیملی کورٹ کے اندر جب والدین گئے تو وہاں پہنچ گیا، ٹرائل کورٹ کے اندر والدین گئے تو وہاں پہنچ گیا، ہر جگہ اس نے رکاوٹ تو کر لی، اس نے کئی چیزوں کو تاخیر کا شکار کر دیا، ان میں والدین کے لیے ڈیلنگ ٹیکٹس اس نے ضرور کھیلے، لیکن وہ جو اس کی ایک آخری امید تھی کہ یہ بچی کی کسٹڈی میں لے لوں گا، وہ آج اس نے اپنے ہاتھوں سے ختم کر دی۔ اس نے یہ کہا کہ میں اس کیس کو مزید پرسو نہیں کرنا چاہتا، مطلب آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ملزم نے سرنڈر کر دیا کہ میں اس بچی کی کسٹڈی جو ہے وہ اب نہیں چاہتا، کیونکہ اس کو آئیڈیا ہو گیا تھا کہ اگر والدین کو کسٹڈی مل چکی ہے، آج چائلڈ پروٹیکشن سینٹر کے لوگ وہاں پہ موجود ہیں، ان کی طرف سے ایک رپورٹ بھی جمع کروائی گئی ہے، کامنٹس بھی جمع کروائے گئے ہیں، جس کے اندر وہ ہر ہفتے کو بچی کو جو وزٹ کرتے ہیں اس کی رپورٹ بھی جمع کروا رہے ہیں۔ جبران ناصر نے تمام عدالتوں کے جو نچلی عدالتوں میں تمام اب تک کی جو کارروائیاں ہوئی ہیں وہ عدالت کے سامنے رکھ دی ہیں، اور جسٹس اقبال کلوڑو صاحب کا فیصلہ جس کے اندر یہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ جب بچی کی کسٹڈی ماں باپ کو دی جا رہی ہے تو اس وقت ملزم بھی وہاں پہ موجود ہے۔ اگر ذرا سی بھی کوئی ایسی کوئی چیز ہوتی کہ جس میں ملزم جو ہے وہ حق رکھتا ہے، یا ملزم کی جو کنٹینشن ہے کہ بچی ملزم کے ساتھ جانا چاہتی ہے، اگر اس میں ذرا سی بھی صداقت ہوتی تو جب ملزم کی موجودگی میں بچی ماں باپ کے پاس جانے کی بات کر رہی تھی تو یہ ایسا کبھی ممکن نہ ہوتا، بلکہ وہ اس ملزم کو ضرور چوز کرتی، جس پر ملزم اور ملزم کے وکلا نے یقینی طور پر یہ وکلا کی ہی اسٹریٹجی ہوگی کہ انہوں نے ریئلائز کیا کہ ہم اب اس کے اندر جیت نہیں سکتے، ہمیں یہ کسٹڈی نہیں ملنی، اس لیے آج انہوں نے اس کو بھی سرنڈر کر دیا ہے اور عدالت سے دعویٰ واپس، یہ جو درخواست ہے اس کو واپس لینے کی استدعا کی، جس پر عدالت نے تمام چیزیں دیکھتے ہوئے جبران ناصر کے بھی کچھ آرگیومنٹ سنے ہیں، ان کے بھی ڈاکیومنٹس لیے ہیں، جو چائلڈ پروٹیکشن سینٹر سے جو عملہ آیا ہوا تھا ان کی طرف سے بھی کچھ ڈاکیومنٹس لیے ہیں۔ وہ ساری چیزیں لینے کے بعد انہوں نے واپس لینے کی استدعا پر اس کو مسترد کرتے ہوئے اس درخواست کو خارج کر دیا ہے اور اس درخواست کو ختم کر دیا ہے۔ اب اس پلیٹ فارم کے اوپر ملزم جو ہے وہ دوبارہ اس طرح کی درخواست نہیں دے سکتا۔ سندھ ہائی کورٹ تک وہ سرنڈر کر چکا ہے کہ وہ بچی کی کسٹڈی نہیں چاہتا۔ دوسری طرف جو فائنل کسٹڈی کا معاملہ ہے وہ فیملی کورٹ کے اندر ابھی پینڈنگ ہے، جو کہ معاملات جب ٹرائل شروع ہونا ہے، جب بچی کے بیانات ہونے ہیں، جب بچی، جو میری توقعات ہیں کہ بہت جلدی آپ لوگ بچی کی طرف سے نئے بیانات جو ہیں، جو بچی کی طرف سے جو بچی کی کنٹینشن ہے، جو والدین کی ہمیشہ بیسیکلی کنٹینشن رہی ہے، وہ آپ لوگوں کو سننے میں آ جائے گی۔ بہت جلد لاہور کے مقدمے کے اندر بھی ہم ایسے ڈاکیومنٹس جمع کروائیں گے جس کے اندر بچی کی طرف سے یہ بڑا واضح کہا گیا ہوگا کہ بچی کی طرف سے اپنے والدین کے خلاف کوئی لیٹیگیشن نہیں کی گئی۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آنے والے دنوں میں نظر آئیں گی، لیکن آج جو آخری امید تھی ملزم کی، جو میں ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ آپ لوگوں کے سامنے مینشن کروں کہ وہ اس کی آخری امید تھی، اس کو اس نے خود ہی ختم کر لیا ہے۔ فردر کچھ نئے کیسز ہیں، کچھ نئی ڈیولپمنٹس ہیں۔ ملزم نے نچلی عدالتوں سے ایک ریلیف لینے کی کوشش کی تھی، وہ اب سندھ ہائی کورٹ کے اندر جا رہا ہے، اس کے اوپر بھی آج ہی آپ لوگوں کو اپڈیٹ کریں گے۔